أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دوستو آج جانوروں کی دو خطرناک بیماریوں پر مختصراً بات کریں گے۔ یہ ہماری ایک اردو سیریز چل رہی ہے، چند پوائنٹس ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر بار بار ان کو اپنے دوستوں مویشی پال حضرات کے سامنے رکھتے رہتے ہیں تاکہ ان کے پروفٹ میں اضافہ ہو اور ان کی معیشت بہتر ہو، اور یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ پاکستان کی خدمت شمار ہوگی اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ قرار پائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر گل گھوٹو کا مرض۔ موسم سرما میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس بیماری کا پھیلاؤ انتہائی عروج پر ہوتا ہے۔ 1 سے 3 سال کے کٹے اور کٹیاں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ مرض زیادہ یعنی بھینسوں میں پایا جاتا ہے گائیوں کی نسبت۔ ہاں البتہ گائیاں بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہیں لیکن بہت کم، اور بھینسوں میں بھی 1 سے 3 سال کے کٹے کٹیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس بیماری کا پھیلاؤ خراب موسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خوراک کی قلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی جانوروں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جانور بآسانی ان کنڈیشنز میں، ان حالات میں بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جراثیم سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ علامات اس کی بڑی اہم ہیں، اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تیز بخار آ جاتا ہے، جانور خوراک کھانا چھوڑ دیتا ہے اور پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور گلے پر سوزش نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبڑوں سے گردن تک کا سارا ایریا سویل کر جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ کٹوں اور بچڑوں میں اگر یہ مرض آ جائے تو ان کی سانس کی نالی بالکل ہی تنگ ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے اور کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے دم گھٹنے سے اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے جانوروں میں نہ آئے تو حفاظتی اقدامات کے طور پر سب سے اہم قدم یہ ہے کہ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ گل گھوٹو کے خلاف لگوائیں۔ ہر 4 سے 6 مہینے کے بعد مختصر دورانیہ والا ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو آئل بیس ویکسین ہوتی ہے وہ سال میں 1 مرتبہ بھی ہو جائے تو کافی ہے۔ لیکن خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جو آئل بیس ویکسین سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے وہ گہرائی میں لگانا ہے، ٹیکہ گوشت کے اندر گہرے گوشت میں لگنا چاہیے۔ اگر انجیکشن اوپر رہ جائے گا تو وہاں پر سویلنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور بیمار جانور کو گردن سے نہ باندھیں، پاؤں سے باندھنا چاہیے تاکہ اس کی سانس کی نالی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں منہ کھر والی بیماری۔ یہ بھی انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ مارچ، ستمبر اور اکتوبر میں اس بیماری کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی نسلوں کے مقابلے میں دیسی نسل کے جانور غیر ملکی نسلوں کے مقابلے میں دیسی نسل کے لیے یہ کم خطرناک ہے۔ اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے اس بیماری کا، منہ کھر کا؟ یہ وائرس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ جو ہم نے گل گھوٹو بتائی وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ گل گھوٹو کا مرض پاسچوریلا ملٹوسیڈا بیکٹیریا کے حملے سے ہوتا ہے، اور یہ منہ کھر کا جو مرض ہے یہ FMD وائرس، ایفتھو وائرس جینس سے جس کا تعلق ہے، اور پیکورنا وائریڈی فیملی سے جس کا تعلق ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیمار جانور کے جسم سے سانس کے راستے یا باہر سے آئی ہوئی ہوا جو ہوتے باہر والی ہوا، وہ سانس لینے کے ذریعے اندر جاتی ہے، اور اس ہوا میں وہ جراثیم ہوتا ہے، تو وہ جراثیم وائرس اندر چلا جاتا ہے اور ایپیتھیلیل سیلز کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ حملہ کر دیتا ہے۔ ایسے کسانوں کے کپڑوں، جوتوں یا ہاتھوں کو چھونے سے بھی صحت مند جانور میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے جو کسی بیمار جانور کے قریب رہے ہوں۔ ایسے
लोग जो बीमार जानवर के करीब रहे हों तो उनके कपड़ों जूतों से भी ये मर्ज फैलता है। छूत का मर्ज है, वायरस की बीमारी छूत की बीमारी होती है। बरसात के मौसम में जब जानवर के अहाते गीले होते हैं और कीचड़ ज्यादा होता है तो वहां पर इस मर्ज के फैलने के ज्यादा खतरात होते हैं। इस बीमारी की अलामात में शामिल है कि जानवर पाँव, जबान या मसूड़ों पर छाले, जानवर के मसूड़ों पर, पाँव पर, जबान पर छाले, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, खाना पीना छोड़ देता है, राल टपकना शुरू हो जाती है, दूध की पैदावार कम हो जाती है। अगर हमल वाला जानवर है तो वो उसका हमल ज़ाय हो जाता है और चारा जानवर से ठीक से नहीं खाता और लंगड़ा कर चलता है क्योंकि पाँव के खुरों के दरमियान में भी छाले बन जाते हैं। तो हिफाजती इकदाम के तौर पर हिफाजती टीका लगवाना चाहिए। हर 4 से 6 महीने के वक्फे पे हिफाजती टीका लगवाएं और अहातों का फर्श पक्का करके ढलवान बनवाएं ताकि फर्श खुश्क रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।